السلام علیکم۔ عام طور سے بچوں کا فون آیا کرتا ہے کہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس لفظ کی جمع کیا ہوگی، اس کی ضد کیا ہوگی، جمع کیا ہوتا ہے، ضد کیا ہوتی ہے، اور ایسے ہی کیسے ہی بہت سارے فون آیا کرتے ہیں جس میں بچے ہم سے سوال کیا کرتے ہیں۔ جب میں ویشالی میں تھا تو میٹرک اور انٹر کے بچوں کی اردو پڑھنے والوں کی لمبی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اب میں وہاں نہیں ہوں، اکثر وہاں سے فون آیا کرتا ہے، جس سے میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس شاید وقت نہیں، یا پھر ان کے پاس مناسب استاد نہیں ملتا، اس لیے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی کچھ ویڈیوز بنا دیے جائیں تاکہ بچوں کو اردو پڑھنے میں کچھ آسانی ہو سکے۔ دیکھیے، مسلم طلباء کے لیے اردو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ اس میں نمبرات اچھے آتے ہیں، اگر آپ اچھا سے لکھیں گے نمبرات اچھے آئیں گے، اس سے آپ کا پرسنٹ بڑھے گا۔ اس لیے بچوں کو اردو پر دھیان دینا چاہیے، چونکہ یہ آپ کی مادری زبان ہے، سو تھوڑا پڑھیں گے جلدی یاد ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو امتحان میں فائدہ ہوگا، پھر نمبرات اچھے آئیں گے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے، میں نے پایا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے اردو میں 80، 82، 85 نمبرات لائے ہیں۔ وہ اس سے ان کے پرسنٹ میں اضافہ ہوا اور وہ آسانی سے فرسٹ کلاس آ گئے۔ اس لیے میں بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اردو پر دھیان دیں، چونکہ اس سے ہی آپ کا پرسنٹ آگے بڑھے گا۔ آج میں آپ کے سامنے 10ویں کلاس کا اردو لے کر آیا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ واحد جمع کیا ہے۔ دیکھیے، ایک کو ہم واحد کہتے ہیں، جیسے انگولی یہ ایک ہے، یہ واحد ہے۔ اگر 2 ہو گیا، 3 ہو گئی، 4 انگولی ہو گئی، 5 ہو گئی، جمع ہو گئی۔ کوئی بھی چیز اگر ایک ہے، سنگولر ہے، تو اسے ہم واحد کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، پلورل کہتے ہیں۔ تو نہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کہاں کہاں پر واحد جمع دیا گیا ہے۔ پہلے ہم آپ کی کتاب سے ہی واحد جمع بتائیں گے۔ 10ویں کلاس کی کیا اردو ہے یہ اس کے ہم ایک سبق ہے آشیانہ، نگار عظیم کا لکھا ہوا ہے، نگار عظیم کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے آشیانہ۔ اس کا آپ صفحہ 41 کھولیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ اس میں پہلا لفظ ہے ضد۔ ضد کا معنی ہوتا ہے الٹا، تو ضد یہاں جمع بنانا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے، یہاں ہے ضد۔ اس میں الٹا آ رہا ہے۔ ضد کا معنی ہوتا ہے الٹا، تو ضد کی جمع آتی ہے ازداد، الف زاد دال الف دال، ازداد۔ نمبر 2 میں ہے خدمت، نمبر 2 میں ہے خدمت، اور اس کی جمع آتی ہے خدمات۔ نمبر 3 میں ہے موقع، میم واو قاف عین، اس کی جمع آتی ہے مواقع، میم واو الف قاف عین، مواقع۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، چوتھا ہے مسئلہ، جس کی جمع آتی ہے مسائل، میم سین سا حمزہ علام مسائل۔ اور نمبر 5 میں ہے منزل، میم نون زا لام، منزل، جس کی جمع آتی ہے منازل۔ تو یہ ہوا آپ کے صفحہ 41 کا واحد جمع۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے
107 صفحہ پر ایک مضمون ہے اپنی بیٹی صغرا کے نام. اس کے اندر 107 کھولتے ہم جو ہے. یہ عبدالغفور شہباز کا خط ہے جنہوں نے اپنی بیٹی صغرا کے نام لکھا تھا. اس خط کے آخر میں بھی کچھ سوال و جواب ہیں اور اس کے 107 صفحہ پر کچھ جو ہے واحد جمع بنانے کے لیے ہے. سوال ہے منزل الفاظ کے سے جمع بنائیے. اس سے پہلا لفظ ہے حق. حق کا الٹا حق کی جمع آتی ہے حقوق. حق کی جمع آتی ہے حقوق. نمبر 2 میں ہے فن. فن کی جمع آتی ہے فنون. نمبر 3 میں ہے قبر. قبر کی جمع آتی ہے قبور. قاف با واو را قبور. نمبر 4 میں ہے منزل. اس کی جمع آتی ہے منازل. نمبر 5 میں ہے دلیل. دال لام یا لام دلائل. دلیل یہ جمع آتی ہے دلائل. اور نمبر 6 میں ہے ولی جس کی جمع آتی ہے اولیاء. الف او لام یا الف اولیاء. اور آخر میں ہے امت جس کی جمع آتی ہے امم. الف میم میم امم. تو یہ آپ کا 107 صفحہ ہوا جس میں واحد جمع تھا میں نے بنا دیا ہے. اس کے بعد ہم کھولتے ہیں تو 120 صفحہ پر یہ جو ہے انٹرویو ہے. جو بیدی یہاں سرخی ہے بیدی سے انٹرویو. اس انٹرویو کے آخر میں بھی سوال و جوابات ہیں اور اس کے اندر 120 صفحہ پر کچھ جمع بنانے کے لیے کہا گیا ہے. وہاں ہے سوال ہے مندرجہ ذیل لفظوں کی جمع بنا کر لکھیں. اس میں نمبر 1 میں ہے شخص جس کی جمع آتی ہے اشخاص. نمبر 2 میں ہے ادب جس کی جمع آتی ہے آداب. الف مد آداب. اس کے بعد ہے صنف صاد نون فا صنف اس کی جمع آتی ہے اصناف. اس کے بعد ہے حقیقت اس کی جمع آتی ہے حقائق حقائق. اس کے بعد ہے عنصر اس کی جمع آتی ہے عناصر عین نون نا صاد را عناصر. اس کے بعد ہے حصہ اس کی جمع آتی ہے حصص ہا صاد صاد حصص. اس کے بعد ہے کیفیت اس کی جمع آتی ہے کیفیات کیفیات. اس کے بعد ہے تخیل اس کی جمع آتی ہے تخیلات. اور آگے بڑھیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو صفحہ 132 پر بھی جو جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے صفحہ 132 جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے انڈیا گیٹ. جگن ناتھ آزاد نے ایک نظم لکھی ہے اس کا نام ہے انڈیا گیٹ. اس کے میں بھی آخر میں کچھ سوالات و جوابات ہیں. اس میں بھی ایک سوال ہے واحد سے جمع بنائیے. اس میں نمبر 1 میں ہے غیر اس کی جمع آتی ہے اغیار. اس کے بعد ہے باب اس کی جمع آتی ہے ابواب. اس کے بعد ہے دلیل جس کی جمع آتی ہے دلائل. اس کے بعد ہے شخص شین خا اساد شخص کی جمع آتی ہے اشخاص. اس کے بعد ہے مقصد میم قاف صاد دال کی جمع آتی ہے مقاصد. اس کے بعد ہم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے غالب کا ایک مرثیہ ہے شخصی مرثیہ جو ہے جس کا نام ہے عارف کی موت پر. عارف کی موت پر اس میں بھی کچھ سوالات جوابات ہیں اور اس میں بھی آخر میں جو ہے اس میں بھی جو ہے وہاں پر بھی کچھ واحد جمع کے بارے میں کہا گیا ہے. سوال یہاں پر ہے واحد جمع بنائیے. سوال نمبر 4 ہے اس میں واحد جمع بنائیے. اس میں پہلا لفظ ہے دن جس کی جمع آتی ہے دنوں. نمبر 2 میں ہے فلک جس کی جمع آتی ہے افلاک. نمبر 3 میں ہے بارش جمع آتی ہے بارشوں. اس کے بعد ہے شہید شیر ہے یا دال شہید اس کی جمع آتی ہے شہداء. اس کے بعد ایک لفظ ہے رات اس کی جمع آتی ہے راتوں.
یہ کچھ واحد جمع تھے جو آپ کے کتاب میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واحد جمع ہیں جو ہم آپ کو بعد میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس آپ کو سامنے جو ویڈیو پیش کیا گیا ہے، اس ویڈیو کو آپ اپنے ساتھیوں میں، بچوں میں اس کو جو ہے شیئر کیجئے، تاکہ وہ بچے جو میٹرک کے بچے ہیں، جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اب تک اردو تیاری نہیں کی ہے، اس کے سامنے یہ واحد جمع آ جائے، یا اور بھی سوالات جو اس کے سامنے جو ابھی آئیں گے، جو وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں اور اردو تیاری کر سکے۔ اور ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بدلہ دے، آمین۔